ووٹ رکھ دیے. کہنے لگا جنید میں جانتا ہوں تم پہلوان ہو، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا سنو، میں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، میں اس نبی کا شہزادہ ہوں، میں سید زادہ ہوں. اور سنے جنید، میں خود نہیں لایا، میری ضرورت یہاں لائی ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ جو جنگل سے میں آیا ہوں نا، میرے پریوار کی بچیاں جنگل میں جھاڑیوں میں چھپے ہیں، اس لیے کہ ان کے بدن پہ جو کپڑے ہیں وہ اتنے پیبند لگے ہیں، کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں. جنید سید زادہ ہوں، اس لیے بھیک مانگنے کی غیرت اجازت نہیں دیتی، زکوٰۃ ہم لے نہیں سکتے کیونکہ حضور کے بیٹے ہیں. بس سنا تھا جنید تو میرے نانا سے پیار کرتا ہے، جنید اتنی مہربانی کر، آج مجھ سے ہار جا، جو انعام ملے گا اس سے سیدوں کے گھر کا چولہا چلے گا، اتنا کر لے، آج مجھ سے ہار جا. اتنا کہنا تھا. جنید بغدادی کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، سوچنے لگ جاتے ہیں. اس نے کہا جنید سوچ کیا رہے ہو، آج مجھ سے کشتی ہار جاؤ، وعدہ کرتا ہوں جیت کا تاج قیامت میں نانا کے ہاتھوں سے عطا کراؤں گا. اتنا سننا تھا. جنید بغدادی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. ہاتھ ملے تھے، لوگوں نے دیکھا، پلک جھپکتے ہی جنید نیچے لیٹے ہیں، سید زادہ سینے پہ بیٹھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا نہیں یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، جنید جیسا پہلوان اتنے کمزور سے کیسے گر سکتا ہے. دوبارہ کشتی کرائی جائے، دوبارہ کشتی ہوتی ہے، کام بھی نہیں مانا جائے گا. تیسری بار کشتی کرائی گئی، جنید کو بھی پٹک دیا گیا. جیسی پٹکا گیا کہ اللہ اکبر، لوگ توڑ پڑے اور سید زادے کو کندھے پہ اٹھایا. اب جتنا انعام آنا تھا سید زادے کی جھولی میں تھا. وہ جنید جسے لوگ کل تک کاندھے پہ بیٹھاتے تھے، آج لوگوں کی قدموں کی خاک کی نظر ہو چکا ہے. آج کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. سارے جنید کو زمین پہ لیٹا ہوا چھوڑ گئے. جنید تو نے ناک کٹا دی ہے، تو دربار کا درباری نہیں رہا ہے، یہ کہہ کے سب نے ٹکرا دیا. اللہ اکبر. جنید ہے کسی وعدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی آخر میں اٹھے، مٹی صاف کی، اپنے گھر کی طرف آئے ہیں. کبھی دنیا کی عزت کا خیال آ رہا ہے، کبھی آخرت کے تاج کا خیال آ رہا ہے. کبھی سوچتے ہیں جنید اتنا بڑا ہوتا تو نے گوا دیا. کبھی سوچتے ہیں وہ تاج بھی تو کم نہیں ہے جس کا وعدہ نبی کے بیٹے نے کیا تھا. کبھی خیال آتا ہے یار جو وعدہ کیا گیا ہے کیا وہ وعدہ سچا ہے کہ نہیں. پھر دل کہتا ہے سید زادہ تھا جھوٹ تو نہیں بولے گا، وعدہ سچا رہا ہے. پھر دل نے کہا جنید یہ تو بتا قیامت کب آئے گی. یہ سوچتے سوچتے روئے اور سو جاتے ہیں. کہتے جب آنکھ لگی تو کیا دیکھا، مدینہ شریف سے نورانی بادل آیا. اس نورانی بادل سے ایک نورانی چہرے والا آیا. خدا کی قسم وہ کہتے اس سے پہلے بھی ایک بادل آیا، اس بادل میں نجف سے تاجدار آیا تھا. کہتے یہ دونوں میرے آنگن میں آئے اور آنے کے بعد جیسی مصطفیٰ میرے گھر میں آئے ہیں میرا گھر نور علی نور ہو جاتا ہے. مجھے مصطفیٰ نے دیکھا، میں نے آقا کو دیکھا، میں دوڑ کے قدموں پہ لپٹ گیا. محبوب یہاں آنے کی تکلیف کی، حکم کر دیتے میں اڑ کے مدینے آ جاتا، مجھے بلا لیا ہوتا. نبی نے کہا جنید یہ سوچ رکھے ہو کہ میرے بیٹے نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہوگا کہ نہیں. اگر ہوگا تو کب ہوگا، قیامت کب آئے گی. کہا سوچ اپنے بیٹوں پہ کیا ہوا احسان ہم باقی نہیں رکھتے گے. قیامت جب آئے گی آج ہی ہم تجھے دنیا کے اندر ولایت کا تاج عطا کرنے کے لیے آ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار مدینہ، عظمت مصطفیٰ مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج ہی ہم تجھے یہ عظمتوں کا تاج پہنانے آئے ہیں، یہ رفتوں کا تاج پہنانے آئے ہیں. اللہ اکبر. جنید بغدادی کی آنکھ میں آنسو. آقا فرماتے جنید میں نہیں آیا ہوں، حسنین کا بابا بھی آیا ہے، یہ جو کھڑا ہے یہ علی ہے. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح، میں نے کہا تھا کبھی ہارنا بھی جیت ہوتا ہے، کبھی جیتنا بھی ہار ہو جاتی ہے. ہر کسی سے ریس میں آگے نکلنا اچھا نہیں ہوتا، کسی سے پیچھے رہنا بھی اچھا ہوتا ہے. ہمیشہ جیت کے خواب نہ دیکھا کرو، کبھی ہار کے بھی دیکھا کرو. جب صبح کا سویرا ہوا ہے
वो जुनैद जिसे दुनिया ठोकर मार के आई थी, आज बड़े बड़े औलिया इसके दरवाजे पे बैठे हैं, बड़े बड़े ताज वाले इसके आगे झोली फैला के बैठे हैं। जुनैद ने दरवाजा खोला, ताज वाले भी लाइन में खड़े हैं, रुतबे वाले भी लाइन में खड़े हैं, इल्म वाले भी लाइन में खड़े हैं। जुनैद ने बाहर निकल के देखा, शान वालों को देखा, तुम कैसे आए हो? कहा जुनैद नजरे करम इधर भी कर, नजरे करम इधर भी कर। कहा तुम्हें कैसे पता चला आज जुनैद इस मंजिल पे है? कहा जुनैद तुझे क्या लगता है आका आए हो और खुशबू ना आई हो? मुस्तफा आए थे, हर वली के घर में आका की खुशबू महकने लग गई। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैं तो हैरत से देख रहा था, ये हुआ क्या रात ही रात में। कहते मैंने देखा एक कोने से आवाज आई, वो कह रहा था जुनैद अब तो वादे पर यकीन हो गया होगा। कहते मैंने मुंह उठा के देखा तो वही कमजोर सैयद साहब। सबके जहन में बात थी क्योंकि बिल्कुल पतला दुबला इंसान। अगला दिन जब वो आया ना, जिस दिन कुश्ती होनी थी, तो कभी कभी चैलेंज जब होता है ना, और चैलेंज गैर मामूली हो जी, अगर बराबर के पहलवान लड़ते हो तो कोई बात नहीं, टक्कर के थे। अगर कोई कमजोर ताकतवर को चैलेंज कर दे बड़ी बात होगी ना, बड़ी बात होगी। कैसे? एक शख्स अपनी महबूबा के साथ बैठा था, गले में हाथ डाल के बातें कर रहा था। एक दीवाना मजजूब अपने रंग में चला जा रहा था, रास्ते में कीचड़ था, उसका पैर पानी में यूं पड़ गया, तो वो चीज उड़ के ना उस लड़की के ऊपर चली गई। उस लड़के से कहा देखते हो इसने मेरे ऊपर कीचड़ डाल दी। वो उठा और आके उसने दीवाने का गिरबान पकड़ा कि तुझे मेरी महबूबा का चेहरा नजर नहीं आया, तूने उसके कपड़े गंदे कर दिए। उसने कहा भाई मुझे तवज्जो नहीं थी मेरी। उसने तमाचा मार दिया, जैसी तमाचा मारा उसने यूं देखा और चल दिया। आके जाके ना किसी ने देखा दीवाना आ रहा है, कहा यार इधर आ। कहा क्या? कहा थोड़ा सा दूध पी ले। उसके आगे दूध आया, रो दिया। कहता वाह मालिक तेरा करिश्मा, कहीं थप्पड़ खिलाता है कहीं दूध पिलाता है जी। जब इतनी बात कही ना, ये तो दूध पीने में लग गया। मालिक तेरा करिश्मा, कहीं दूध पिलाता कहीं थप्पड़ खिलाता है। इतने में लोग दौड़ते हुए आए, बोले पकड़ लो यही है। लोग पकड़ के लाए, वहां जहां कीचड़ उछली थी देखा वो शख्स मरा पड़ा था। कहा क्या बात है? बोला तूने मारा इसको। कहा क्यों? कहा इसने तेरे थप्पड़ मारा, तो तू बता तूने बद्दुआ की थी उसके लिए? कहा नहीं। कहा फिर ये मरा कैसे? कहने लगा जब मेरे पैर से कीचड़ उछली, इसके महबूब को तकलीफ हुई, इसने अपना बदला ले लिया। जब इसने मेरे थप्पड़ मारा, मेरे रब को तकलीफ हुई, उसने मेरा बदला ले लिया। है क्या कहने जी, वाह, उसने मेरा बदला ले लिया जी। तो कभी कभी चैलेंजेस बड़े होते और ताज्जुब होता चैलेंजेस देखने के बाद। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को देखने के बाद ताज्जुब होता है। इधर चैलेंज था, कुश्ती जुनैद से होनी है। किससे होनी है? सारे लोग अदब से अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। सैयद साहब कबिला की तशरीफ आवरी हो रही है। हुजूर सैयद साहब कबिला की आमद आमद हो चुकी है और जिस लम्हे का इंतजार था हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह वो लम्हा आ चुका है। अब ये वक्त भी दुआओं की मकबूलियत का है और फिर शहजादा भी मदीने वाले का है। इंशाअल्लाह दुआएं होंगी, करम मदीने से होगा और अल्लाह ताला हमारी महफिल को कबूल मकबूल फरमाएगा। आ गए ना कमेटी वाले भी सारे लोग? फुरकान भाई माशाअल्लाह आपने बुला लिया, बैठे जरा, तवज्जो है सारे लोगों की। तो उस दिन का इंतजार होने लगा जिस दिन का वादा किया गया था। अब सारे लोग देख रहे हैं, दरबार लग गया, लोग इंतजार में हैं। सब तो खुशी में उछल रहे थे कि देखेंगे कितने मिनट के अंदर या कितने सेकंड के अंदर इस पहलवान की पहलवानी का भूत उतरेगा। लेकिन जुनैद बगदादी ना कहते मेरा दिल करवटे बदल रहा था, मेरा दिल करवटे बदल रहा था। कुछ तो था उसमें जो इतना बड़ा चैलेंज करके गया, कोई तो राज था उसके पास, कुछ तो है वो जो जुनैद को उसने चैलेंज किया। ये सोच के ना आप रात भर सोए नहीं। सुबह हुई कुर्सी पे आके बैठ गए, हर तरफ शोर था, सब ये कह रहे थे लो जी कौन मुकाबला करेगा जुनैद का। बिला वजह में किसी को ऐसी चैलेंज कबूल कर लिया। मगर अभी तक जुनैद खुश नहीं थे। लोग कहने लगे चलो खत्म किया जाए दरबार, कोई लड़ने वलने नहीं आएगा। इतनी बात कही ना, फिर क्या था, थोड़ी देर की बात रास्ते से गुबार उड़ता नजर आया। गुबार को देखा ना, कहा ठहरो देखो ये कोई आ रहा है। जब उस आने वाले का इंतजार किया, वो करीब आया तो वो कोई और नहीं, वही शख्स था जो चैलेंज करके गया था।
اور آنے کے بعد کہا ٹھہر جائیے، ابھی وقت گیا نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، میری کشتی جنید سے کرائی جائے۔ اب جیسی جنید میدان میں آئے اور وہ بھی میدان میں آیا، ایک اصول ہوتا ہے پہلوان پہلے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے بعد کشتی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ ملایا اور اشارہ کر کے جنید کے کان میں کہا مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اتنا جملے کا کہنا تھا، جنید قریب آئے، بس زور آزمائی کے بیچ نہ اس نے حضرت جنید بغدادی کے کان پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے، کہنے لگا جنید میں جانتا ہوں تم پہلوان ہو، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا سنو، میں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، میں اس نبی کا شہزادہ ہوں، میں سید زادہ ہوں۔ اور سنے جنید، میں خود نہیں لایا، میری ضرورت یہاں لائی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو جنگل سے میں آیا ہوں نا، میرے پریوار کی بچیاں جنگل میں جھاڑیوں میں چھپے ہیں، اس لیے کہ ان کے بدن پہ جو کپڑے ہیں وہ اتنے پیبند لگے ہیں، کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ جنید سید زادہ ہوں، اس لیے بھیک مانگنے کی غیرت اجازت نہیں دیتی، زکوٰۃ ہم لے نہیں سکتے کیونکہ حضور کے بیٹے ہیں۔ بس سنا تھا جنید تو میرے نانا سے پیار کرتا ہے، جنید اتنی مہربانی کر، آج مجھ سے ہار جا، جو انعام ملے گا اس سے سیدوں کے گھر کا چولہا چلے گا، اتنا کر لے، آج مجھ سے ہار جا۔ اتنا کہنا تھا، جنید بغدادی کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اس نے کہا جنید سوچ کیا رہے ہو، آج مجھ سے کشتی ہار جاؤ، وعدہ کرتا ہوں جیت کا تاج قیامت میں نانا کے ہاتھوں سے عطا کراؤں گا۔ اتنا سننا تھا، جنید بغدادی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ ملے تھے، لوگوں نے دیکھا، پلک جھپکتے ہی جنید نیچے لیٹے ہیں، سید زادہ سینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، جنید جیسا پہلوان اتنے کمزور سے کیسے گر سکتا ہے؟ دوبارہ کشتی کرائی جائے، دوبارہ کشتی ہوتی ہے، کاپ بھی نہیں مانا جائے گا۔ تیسری بار کشتی کرائی گئی، جنید کو بھی پٹک دیا گیا، جیسی پٹکا گیا ہے، اللہ اکبر، لوگ دوڑ پڑے اور سید زادے کو کندھے پہ اٹھایا۔ اب جتنا انعام آنا تھا سید زادے کی جھولی میں تھا، وہ جنید جسے لوگ کل تک کاندھے پہ بٹھاتے تھے، آج لوگوں کی قدموں کی خاک کی نظر ہو چکا ہے، آج کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، سارے جنید کو زمین پہ لیٹا ہوا چھوڑ گئے۔ جنید تو نے ناک کٹا دی ہے، تو دربار کا درباری نہیں رہا ہے، یہ کہہ کے سب نے ٹکرا دیا۔ اللہ اکبر، جنید ہے کسی وعدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی آخر میں اٹھی، مٹی صاف کی، اپنے گھر کی طرف آئے ہیں۔ کبھی دنیا کی عزت کا خیال آ رہا ہے، کبھی آخرت کے تاج کا خیال آ رہا ہے، کبھی سوچتے ہیں جنید اتنا بڑا ہوتا تو نے گوا دیا، کبھی سوچتے ہیں وہ تاج بھی تو کم نہیں ہے جس کا وعدہ نبی کے بیٹے نے کیا تھا، کبھی خیال آتا ہے یار جو وعدہ کیا گیا ہے کیا وہ وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ پھر دل کہتا ہے سید زادہ کا جھوٹ تو نہیں بولے گا، وعدہ سچا رہا ہے۔ پھر دل نے کہا جنید یہ تو بتا قیامت کب آئے گی؟ یہ سوچتے سوچتے روئے اور سو جاتے ہیں۔ کہتے جب آنکھ لگی تو کیا دیکھا، مدینے شریف سے نورانی بادل آیا، اس نورانی بادل سے ایک نورانی چہرے والا آیا، خدا کی قسم وہ کہتے اس سے پہلے بھی ایک بادل آیا، اس بادل میں نجف سے تاجدار آیا تھا۔ کہتے یہ دونوں میرے آنگن میں آئے اور آنے کے بعد جیسی مصطفیٰ میرے گھر میں آئے ہیں میرا گھر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ مجھے مصطفیٰ نے دیکھا، میں نے آقا کو دیکھا، میں دوڑ کے قدموں پہ لپٹ گیا، محبوب یہاں آنے کی تکلیف کی، حکم کر دیتے میں اڑ کے مدینے آ جاتا، مجھے بلا لیا ہوتا۔ نبی نے کہا جنید یہ سوچ رکھے ہو کہ میرے بیٹے نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہوگا کہ نہیں؟ اگر ہوگا تو کب ہوگا؟ قیامت کب آئے گی؟ کہا سوچ اپنے بیٹوں پہ کیا ہوا احسان ہم باقی نہیں رکھتے گے، قیامت جب آئے گی آئے گی، آج ہی ہم تجھے دنیا کے اندر ولایت کا تاج عطا کرنے کے لیے آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار مدینہ، عظمت مصطفیٰ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج یہ ہم تجھے یہ عظمتوں کا تاج پہنانے آئے ہیں، یہ رفتوں کا تاج پہنانے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، جنید بغدادی کی آنکھ میں آنسو۔ آقا فرماتے جنید میں نہیں آیا ہوں، حسنین کا بابا بھی آیا ہے، یہ جو کھڑا ہے یہ علی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، میں نے کہا تھا کبھی ہارنا بھی جیت ہوتا ہے، کبھی جیتنا بھی ہار ہو جاتی ہے۔ ہر کسی سے ریس میں آگے نکلنا اچھا نہیں ہوتا، کسی سے پیچھے رہنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جیت کے خواب نہ دیکھا کرو، کبھی ہار کے بھی دیکھا کرو۔
کرو جب صبح کا سویرا ہوا ہے وہ جنید جسے دنیا ٹھوکر مار کے آئی تھی آج بڑے بڑے اولیاء اس کے دروازے پہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے تاج والے اس کے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں جنید نے دروازہ کھولا تاج والے بھی لائن میں کھڑے ہیں رتبے والے بھی لائن میں کھڑے ہیں علم والے بھی لائن میں کھڑے ہیں جنید نے باہر نکل کے دیکھا شان والوں کو دیکھا تم کیسے آئے ہو کہا جنید نظر کرم ادھر بھی کر نظر کرم ادھر بھی کر کہا تمہیں کیسے پتا چلا آج جنید اس منزل پہ ہے کہا جنید تجھے کیا لگتا ہے آقا آئے ہو اور خوشبو نہ آئی ہو مصطفیٰ آئے تھے ہر ولی کے گھر میں آقا کی خوشبو مہکنے لگ گئی اللہ اکبر حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں تو حیرت سے دیکھ رہا تھا یہ ہوا کیا رات ہی رات میں کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک کونے سے آواز آئی وہ کہہ رہا تھا جنید اب تو وعدے پہ یقین ہو گیا ہوگا کہتے میں نے منہ اٹھا کے دیکھا تو وہی کمزور سید زادہ تھا میں نے اس لیے کہا ہر کسی سے جیتنا اچھا نہیں ہوتا کبھی کسی سے ہارنا بھی اچھا ہوتا ہے ہمیشہ جیت کے لیے نہ دوڑو کبھی ہار بھی لیا کرو اور اپنوں سے ہارنا ہی اچھا ہوتا ہے ایک ضد پہ اکڑ کے مت بیٹھنا کئی گھروں کو آگ لگ گئی یار کئی گھروں کو آگ لگ گئی صرف اتنی ضد کے بیٹی کی چوکھٹ پہ نہیں جانا ہے کیونکہ ہمارے سمدی نے بات کڑوی کہہ دی تم ایسی قسم کھا کے بیٹھ گئے اپنوں کے دروازوں پہ جانا چھوڑ دیا کئی بیٹیوں کے فون آئے کوئی تعویذ تو ہوگا کہ بھائی بلانے آ جائے کہا کیونکہ ایک دن میرے شوہر سے انبن ہو گئی تھی 10 سال ہو گئے میں نے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا تم ایسی جیت کی دوڑ لگا کے بیٹھے ہو اگر تم بہن کے دروازے پہ بیٹی کے دروازے پہ چلے گئے تو تم ہار جاؤ گے اور نہیں گئے تو جیت جاؤ گے بہت آرام کر رہے ہو منہ چونچی کرنے کا بہت پا لیا تم نے رتبہ بیٹی کے دروازے پہ 10 سال تک نہ جا کر کے یہاں جیت کی قسم نہ کھا یہاں ہار جا جا چلا جا بہن کے دروازے جا چلا جا بیٹی کے دروازے تو شاید نہیں جانتا جب بیٹی مسکراتی ہے مدینے والے مصطفیٰ کی فاطمہ مسکراتی ہے خالی نعرے لگانے سے علی والا کوئی نہیں ہے خالی نعرے لگانے سے حسینی کوئی نہیں مزہ تو تب کہ جب حسین کی زینب جیسا پیار کر کے دکھاؤ ہاں جب علی سے بیٹی زینب کی طرح پیار کر کے دکھاؤ تب وہ علی والے ہوتے ورنہ نعرے علی کے نعرے غلام حسین کے اور بہن کو 10 سال سے نہیں دیکھا نہیں دیکھوں گا تو مونچھ نیچی ہو جائے گی یہ دوڑ اچھی نہیں ہے یار ہار جاؤ یہاں ہار جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ توڑ دو اپنی ضد جاؤ اپنوں کے دروازے پہ خدا کی قسم یاد رکھنا تیری خوشی میں تیرے لاکھ یار ہوں مزہ نہیں آئے گا کوئی نہ ہو تیری اپنی سگی بہن کھڑی ہو تیری بیٹی کھڑی ہو تیری ماں ہو تیرے باپ ہو تیرے بھائی ہو ان لوگوں میں جو اللہ خوشیاں عطا فرماتا ہے وہ کائنات کی بھیڑ میں اللہ خوشیاں عطا نہیں فرماتا ہے اس لیے کبھی ہار بھی جایا کرو نہیں مجھے اپنے باپ سے بات نہیں کرنی ہے اس نے تھپڑ مارا تھا بہت پکی قسم کھا کے بیٹھے ہو تھپڑ مارا تھا بات نہیں کرنی ہے نہ یہاں ہار جاؤ یہاں جیتنا نہیں ہے یہاں جیتنے والے ہار جائیں گے یہاں ہارنے والے جیت جائیں گے یہ یاد رکھنا